اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اب یہ وہ جو شروع میں احکامات آئے تھے عورتوں کے بارے میں، عورتوں سے نکاح اور طلاق، تو اب ظاہر ہے اس کے بارے میں کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال و جواب کیے، کوئی مسائل پوچھے نکاح کے، طلاق کے، تو اللہ رب العزت اب ان احکامات کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں۔ یستفتونک ویستفتونک فی النساء، وہ آپ سے وضاحت مانگ رہے ہیں، فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے معاملے میں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، تو آپ فرما دیجئے ہاں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بتلا رہا ہے ان کے بارے میں، اللہ وضاحت فرما، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو کچھ تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے کتاب میں سے، فی یتام النساء، وہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے، یتیم عورتوں کے بارے میں ہے۔ جو تمہیں کتاب میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے وہ کن لڑکیوں کے بارے میں ہے؟ یتیم۔ آپ سورۃ نساء کی 3 آیت ذہن میں لائیں، جس میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو وہاں فی الیتامى سے مراد یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان سے نکاح کرو گے تو انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ان سے نکاح مت کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، باقی عورتیں ہیں جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 تک کی اجازت دی گئی۔ تو یہاں وضاحت فرما دی، وہ کن کا ذکر تھا؟ یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے یتیم عورتوں سے نکاح نہ کرو، کیوں کہ ان کا پیچھے کوئی ولی وارث تو ہے نہیں، جیسے یہاں پر آگے فرما دیا لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم نہیں دیتے ہو ان کو جو اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے لیے، حق مہر جو اللہ نے فرض کیا تم نہیں دیتے ان کو، کیوں کہ ان کے پیچھے مانگنے والا کوئی نہیں، طلب کرنے والا کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، حق مہر کون مانگے گا جس کا وارث ہی کوئی نہیں۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو اس بات کی کہ ان سے نکاح کر لو۔ ظاہر ہے حق دبانا چاہتے ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو یتیم کا تمہیں پتہ ہے کوئی پیچھے سے آئے گا نہیں اور اپنی مرضیاں کرو گے، تو اس لیے منع کیا کہ یتیم عورتوں سے نکاح نہ کرو، ان کو چھوڑ کر تم ان یتیم لڑکیوں کے وارث بن کر ان کی شادی کہیں اور کرو، تاکہ تم ان کے حقوق کا دھیان رکھنے والے بن جاؤ، تحفظ کرنے والے بن جاؤ، اور خود تم شادیاں کر لو، باقی عورتیں ہیں 2 2 3 3۔ والمستضعفین من الولدان، اور وہ بچے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق کا دھیان رکھو۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یہ کہ تم یتیموں کا جو معاملہ ہے، یتیموں کے جو حقوق، یہ جو ہم نے تمہیں سارے قوانین دیے ہیں، یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، یتیموں کے معاملے میں انصاف پر تم قائم رہو، جو قانون ہم نے دے دیا اسی طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرو، یتیموں کا دھیان رکھو۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا یہ کہ سورۃ نساء کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے معاشرے کے ان طبقات کا ذکر کیا ہے، ان طبقات کے حقوق کا ذکر کیا ہے جو پسماندہ ہوتے ہیں، مطلب جن کے حقوق کو دبا لیا جاتا ہے، یتیم ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے نارملی لوگ حقوق ادا کرتے نہیں ہیں، تو اللہ نے اس چیز پر زور دیا کہ یتیم بچیاں ہوں، یتیم بچے ہوں، ان کے بارے میں جو ہم نے تمہیں باتیں بتلا دی ان پر عمل کرو انصاف کے ساتھ۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو کوئی نیکی کا ارادہ رکھے گا، نیکی کے کام کرے گا تو اللہ جاننے والا ہے۔ دیکھو اصل تو چیز ہوتی ہے نیت، اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جو اصلاح کی نیت رکھتا ہے، اپنے نیتوں کو درست رکھو گے تو کہیں معاملہ خراب نہیں ہوگا، یتیموں کے ساتھ آپ بڑا اچھا برتاؤ کر لو گے اگر نیت درست ہے تمہاری، تو نیت ٹھیک ہے تو پھر انسان صحیح صحیح چلتا ہے، جس کی نیت میں خرابی آ جائے تو وہ پھر اپنے لیے ہیرا پھیریاں اس کے راستے تلاش کر ہی لیتا ہے۔
نیت خراب ہو جائے تو پھر قانون روک سکتا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے وہ ہے جو ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، یہودی سبت والے جن کو اللہ نے بندر بنا دیا سزا کے طور پر، انہیں کیا حکم تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنی نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ قانون کی خلاف ورزی کی نہیں کی، نہیں قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی، انہوں نے تو ایک ہیلا بنایا، مچھلیاں اگلے دن ہی پکڑی ہیں، مچھلیاں نہیں اس دن پکڑی، انہوں نے قانون نہیں وائلیٹ کیا۔ دیکھیے جب آپ کی نیت خراب ہو جائے تو پھر آپ اس طرح کے ہیلے، اس طرح کے بہانے، اس طرح وہ پھر ساری اسپرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا ٹھٹھا مذاق نہ، مذاق یہی ہے کہ اللہ نے جو قانون دیے وہ تو پورا عمل کر رہے ہو، بٹ ٹھیک ہے، ہاں نہیں اللہ نے کہا اسی طرح چل رہا ہے، لیکن بیچ میں سارا وہ اس کی اسپرٹ ختم کر دی تم نے۔ تو نیت صحیح نہیں ہے تو قانون آپ کو روک سکتا نہیں، آپ اسی قانون کے اندر ہی اپنے لیے چور دروازے بنا لیں گے۔ نیت درست رکھو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کا خاوند زیادتی کرے گا، زیادتی کرتا ہے، سرکش ہے، اپنی قوام ہونے کا ناجائز حق جتلاتا ہے، صحیح ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ دیکھو ہم پیچھے پڑھ آئے تھے جس آیت میں یہ اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، عورت اور بچے اس کی رعیت ہیں، اس سے پوچھا جائے گا، یہ حاکم ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ واللاتی، وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، تم جن کی نافرمانی کا، جن کی سرکشی کا، جن کا تمہیں خوف ہے، بات نہیں مانتے، بس فساد مچاتی ہیں، آگے سے لڑائی لڑتی ہیں اور نافرمانی کرتی ہیں، تو ایسوں کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے جو تعلیم فرمائی۔ اب اس کا الٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی عورت اچھی ہو اور مرد دوسری طرح کا ہو، اس پر ظلم کرتا ہو، زیادتیاں کرتا ہو، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں رواج ہے، خواہ بخواہ بلا وجہ میں عورت کو تنگ کیا جانا، تنگ کرتے رہنا اس کے ماں باپ کی وجہ سے، اور اگر وہ غریب ہیں تو پھر تو بس اس کا حشر کر دینا ہے، اور اگر وہ امیر ہیں تو پھر اسے یہی کہنا ہے کہ جاؤ ماں باپ سے پیسے لے کر آؤ، اور یہ دوسری طرح کی چیزیں، اور یہ جس طرح ہمارے معاشرے میں جو یہ بیماریاں چل رہی ہیں ساری ہم جانتے ہیں۔ اگر شوہر اس طرح کا ہو تو پھر عورت کیا کرے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، جی، اور اگر عورت کو اندیشہ ہو من بعلہا، اپنے بال سے، اپنے خاوند سے، نشوزن، سرکشی کا، زیادتی کا، او اعراضن، یا اسے یہ نظر آئے کہ اب بس اس نے تو توجہ کرنا ہی چھوڑ دی ہے، اعراض کر لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے، اب اس کی چاہتیں وہ نہیں رہی، اب وہ اس کے پاس ہی نہیں آتا، اسے بیویوں والے حقوق ہی اس کے پورے نہیں کر رہا، کوئی شادی اور کر لی ہے، یا کہیں اور ویسے جیسے آج کل معاشرے میں عام ہو چکی ہے بات کہ بس وہ حرام زدگی میں ملوث ہیں، زناکاری میں ملوث ہیں، اپنی بیوی کی طرف نہیں جانا، باقی فضول چیزوں میں جناب وہ سارا کھپا دینا ہے۔ اگر بیوی یہ دیکھے کہ اس کا شوہر اب اس سے بڑا بس اعراض کر گیا، اب اس کی طرف آتا ہی نہیں، یا اس نے کوئی نئی شادی کر لی ہے تو بس پھر اسی طرف ہی اس کے نئے سارے چاہ ہیں اور محبتیں ہیں، اور اگر یہ کیفیت ہو تو پھر کیا ہے؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے دونوں بیٹھ کے صلح کر لیں۔ صلح کا مطلب یہاں علیحدگی ہے، دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے یہ بات چیت ڈسکس کر کے تو علیحدہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ والصلح خیر، علیحدگی یہ بہتر ہے، اس معاملہ جب یہاں تک آ جائے تو پھر اس میں علیحدگی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دیکھو انسان کی جو جان ہے، جو انسان ہے، اس کی طبیعت میں تو بخل، لالچ یہ بھرا ہوا ہے۔ انسانوں کی طبیعت میں لالچ جو ہے یہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اب جب عورت خلا لے گی، علیحدگی کا معاملہ ہوگا دونوں کا، تو صورتحال کیا ہوگی؟ عورت چاہے گی جو حق میں اس کو ملا تھا وہ واپس نہ کرے، اور گھر والا یہ چاہے گا کہ وہ سارا اس میں کچھ واپس کر دے۔ تو یہ ہے کہ وہاں یہ جو تمہارے جی کے اندر پھر وہاں اس وقت لالچ بھر جاتا ہے، اس کو ذرا احتیاط سے لے کر چلو۔ تم ہو مرد، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تم مردانگی کا ثبوت تو چھوڑ دو، جو کچھ دیا بس ٹھیک ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تو ہے خبر رکھنے والا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا. اب یہ بڑی عجیب آیت ہے. ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے عورتوں میں برابری کرنے کی، تم ہرگز برابری نہیں کر سکتے. کون سی برابری؟ وہ جو برابری دل کی ہوتی ہے، قلبی میلان جو ہوتا ہے. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی جب ہم نے پڑھا تھا وہی سورۃ نساء کے آغاز میں، کہ اللہ نے اجازت تو دی کہ 2 عورتوں سے شادی کرو، 3 سے، 4 سے، پھر آگے اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو تم انصاف ہی نہیں کر سکو گے، عدل ہی نہیں کرو گے، تو فواحد، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں وہی بات کی جا رہی ہے. وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عدل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں برابری کرو جو دیکھی جا سکتی ہیں، جو کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، جو گنی جا سکتی ہیں. ایک کو اگر 1 جوڑا لے کر دیا تو دوسری کو بھی 1 ہی لے کر دو. ایک نہیں ہے کہ ایک کو 5 لے کر دے دیا، دوسری کو بس وہ 1 اور وہ بھی بس اسی طرح کا. اور کیوں؟ جو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک کو میک اپ لے کر دیا ہے تو اس کو بھی دوسری کو بھی لے کر دو. ایک کو اگر ہاں جی وہ اس کی ضد میں کر لے گی، تم یہ ٹینشن نہ لو کہ ایک کرتی ہے دوسری نہیں کرتی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے کوئی ہفتے دن مقرر کی ہیں تو وہ بھی اسی طرح، جیسے اللہ کے رسول کا تھا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو شباشی کی راتیں دن مقرر کیے ہوئے، اور دن کو بھی آپ ایک عصر کے بعد فلائنگ وزٹ آپ کرتے تھے تمام بیویوں کے ہاں، تو وہ بھی 5 منٹ آپ ہر بیوی کو دیتے تھے، حال یعنی روز کا حال حوال دریافت. باری تو ہے نا ایک بیوی کی اس رات اس دن کی، تو ویسے آپ عصر کے بعد تمام بیویوں سے ایک دفعہ اس دن کا حال حوال پوچھنے کے لیے 5 منٹ کے لیے ہر بیوی کے پاس جایا کرتے تھے. تبھی تو یہ مسئلہ ہوا تھا، یہ جو حضرت شہد والا معاملہ جو ہے وہ عصر کے بعد والی ملاقاتوں میں تھا نا. ایک بیوی آپ کو حضرت زینب تھوڑا شہد پلا دیا کرتی تھی تھوڑا ٹائم اور لینے کے لیے، تو یہ سوکناپن وہ جو شروع ہو گیا تھا. تو یہ مطلب یہ کہ وہ چیزیں، وہ وقت یا باقی جو میٹیریل چیزیں ہیں ان میں آپ انصاف کرو، برابر دو. باقی جو دل کا معاملہ ہے کہ کوئی ایک آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے دوسری اتنی اچھی نہیں لگتی، تو دل آپ کے اختیار میں نہیں. دل تو کس کے اختیار میں؟ اللہ کے. اس دل کا جو معاملہ ہے اس میں تم ہرگز برابری کر سکتے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اگر تم اس بات کا حرص ہی کیوں نہ رکھو، تمہیں اچھا لگے کہ ہاں برابر نہیں کر سکتے تم. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. تو پر ایسا نہ کرو کہ ایک کی طرف ہی سارا جھکاؤ ہو جائے، ایسے نہ کرو. وہ تو ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے، لیکن کسی ایک کی طرف اپنا سارا میلان، کل میل. یہ میل وہ اپنا گندا میل نہ مراد لے لینا جو کپڑوں پہ میل چڑھ جاتا ہے، یہ میل جھکنا ہے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. مکمل طور پہ میلان اپنا ادھر نہ کر دو کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اللہ کا تم چھوڑ دو اس دوسری کو ایسے جیسے سسپینڈڈ ایک معلق شے، لٹکی ہوئی شے، کہ نہ تم اس کو آزاد کر رہے ہو کہ کسی اور سے شادی کرے، اور نہ خود اس کے ساتھ وہ بیوی شوہر والا تعلق قائم کر رہے ہو، اسے تم نے معلق لٹکا دیا. نہیں، ایسا نہیں کرو. ایک کی طرف بڑا جھک گئے، دوسری کو معلق لٹکا، ایسا نہیں کرو. وَإِن تُصْلِحُوا. اور اگر تم صلح کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا. اور تقوی اختیار کرو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یقیناً اللہ کی ذات تو ہے ہی بخشن ہار اور رحم کرنے والی. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اور اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سپریشن ہو جائے ان کے درمیان، تو یغنی اللہ غنی کر دے گا کلم من سعتی، ہر ایک کو اپنی کشائش سے. اللہ کے پاس تو کشادگی ہی کشادگی ہے، اللہ اپنی کشادگی اور کشائش سے ان کو غنی کر دے گا. یا ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے، طلاق کو آج کے دور میں بالخصوص ہم نے ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ جو بس یہ نہیں دی جا سکتی. خاندان کا پریشر ہے، طلاق نہیں دینی، طلاق نہیں دی جا سکے گی. طلاق دینا گویا کہ حرام ہو چکا ہے. گھر جہنم بنا ہوا ہے، دن رات کی ایک بے سکونی ہے، لڑائی کی کیفیت ہے. لیکن اب وہ خاندانی کچھ مجبوریاں ہیں، طلاق آپ نہیں دے سکتے. طلاق تو بس وہ ایک یعنی طلاق دیا تو پھر تو کفر کر دیا نا تم نے، طلاق نہیں دینی بس. تو یہ چیز اسلام میں نہیں. اگر کیفیت ایسی ہو جائے گھر میں کہ وہ گھرداری اور گھر والا معاملہ، گھر تو ہوتا ہے سکون کے لیے،
میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ تو رشتہ ہے ہی محبت، موافقت، مودت، ان چیزوں کا، خیر خواہی کا، ایک دوسرے کی اصلاح کا، ایک دوسرے کے احسانات کو، ایک دوسرے کی جو ہیں قربانیاں ان کو اپریشیٹ کرنے کا نام، یہ تو رشتہ چلتا ہی ایسے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنی کشائش سے۔ یہ نہیں اس بات سے نا ڈر کے بیٹھے رہیں کہ بس جناب ایسے ہوا تو پھر کیسے مسئلہ بنے گا، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ گویا ایک طرح کی ترغیب ہے اس آیت میں، کس چیز کے لیے؟ طلاق کے لیے۔ وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کو شے، وہ کون سی ہے؟ طلاق ہے۔ حلال ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن پسندیدہ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ جیسے عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے اپنے بنا رکھی ہیں، بس طلاق نہیں دینی، طلاق تو دے نہیں سکتے آپ۔ نہیں، ایسا کوئی اس سے عرش نہیں ہلتا، وہ گھر ہل رہا ہوتا ہے، آپ جو طلاق نہیں نہ دے رہے، تو گھر روز ہلتا ہے، گھر کے برتن ہلتے ہیں، چھتیں ہلتی ہیں، گھر میں لوگوں کے ادھر ادھر سارا کچھ ہل رہا ہوتا ہے، آپ طلاق دے دیں سکون ہو جائے گا۔ ہاں، وہ ایسے اللہ کا عرش اس وقت ہلتا ہوگا، کوئی ان میں سے ایک مظلوم بھی تو ہوگا نا، تو شاید نہیں ہے۔ بہرحال اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے آیت آگے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر ان میں کوئی علیحدہ ہو جائیں وہ، تو یغنِ اللہ کلا من سعتہ، اللہ ہر ایک کو غنی فرما دے گا اپنی کشائش سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کے پاس کون سا کمی ہے خزانوں کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بس اس کو، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا یا میں نے اس کو چھوڑ دیا تو بس پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اللہ بڑی کشادگی والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا، کیا تم اندازہ لگاؤ گے اللہ کی کشائش کا؟ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے وصیت کی تھی تم سے پہلے لوگوں کو بھی جنہیں کتاب دی گئی، بنی اسرائیل کو بھی، مِن قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور اب تمہیں بھی ہم وصیت کر رہے ہیں، کس چیز کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ اس لفظ کو پلے باندھ لیں، یہ قرآن میں کم و بیش 200 سے زائد دفعہ آیا ہے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اب پھر میں اور آپ سوچیں، ہم ڈرتے ہیں اللہ سے؟ میں اور آپ آج یا کل اسی کے پاس جانے والے ہیں، آج یا کل، وہ پتہ نہیں آج ہے یا کل ہے۔ کئی لوگ آج چلے جائیں گے اس دنیا میں، اس ملک میں، اس فیصل آباد میں، کئی لوگ آج اللہ کے پاس، کئی کل چلے جائیں گے اس دنیا میں۔ میں نے کب جانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے بات کرو، اللہ سے معافیاں مانگ لو، میں نے اللہ تیرے پاس ابھی آ جانا ہے، تو نہ دیکھنا میرا یہ معاملہ جو دنیا میں نے کیا، جن کے ساتھ زیادتیاں کی، مجھے ہمت دے معافی مانگنے کی، آگے چلنے کی، اور اللہ مجھے تو نہ صحیح راہ پر ہے۔ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، پورے قرآن کا تھیم یہی ہے، بار 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 یہ اپنے دل میں اسے اتار لو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے بات، تو وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو مالک ہے آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ غنی ہے، کچھ اللہ کو ضرورت ہے، he is self sufficient, he doesn't need nothing man، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حمیدہ، اور اپنی ذات میں خود ہی ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ حمید بمعنی محمود، تعریف کیا گیا، اسے کسی کی تعریف کی بھی ضرورت، وہ خود اپنی ذات میں حمید ہے، محمود ہے، اسے کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ چاہے تو لے جائے تم سب کو، ایھا الناس، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، دوسروں کو لے آئے۔ تمہاری حیثیت کیا اللہ کے سامنے؟ تم تو گویا ایک جان کی مانند ہو، ایک، اللہ چاہے تو آنے واحد میں تمام انسانوں کو مٹا دے، گویا ایک شخص کو جیسے ختم کرنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ قدرت رکھتا ہے اس پر۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص دنیا میں بدلے کی خواہش رکھتا ہو، بدلہ چاہتا ہو، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دونوں آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی بدلہ ہے۔
تو ہے جو صرف دنیا میں بدلہ مانگتا ہے، اللہ کے پاس تو بدلے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تو علاج تنگی داماں بھی تھا، تو نے بس تھوڑا سا مانگ لیا، وگرنہ یہ کوئی کمی تو نہیں تھی چیز۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس ہے ثواب، بدلہ دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیپ سیدھی نہیں ہے جی، اب ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، بہت اہم ترین آیت ہے، بہت اہم ترین آیت ہے۔ اس کے جیسی آیت آگے سورۃ مائدہ میں بھی ہم پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ، تم کھڑے ہو جاؤ انصاف قائم کرنے کے لیے، شہداء للہ، اللہ کے لیے سچے گواہ بن کر انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنا، معاشرے کے اندر عدل کا نظام قائم کرنا، نظام عدل اجتماعی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقات ہیں ان میں اس چیز کی اہمیت بالکل نہیں، ذرہ برابر نہیں، کہ معاشرے کے اندر عدل کا قیام بھی کوئی دینی فریضہ ہے، یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ یا معاشرے میں عدل کا قیام، اللہ نے اسے کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے، کسی کے پیش نظر یہ بات ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے کتنا اس کو زور دے کر کہا، نظام عدل اجتماعی، انصاف کو قائم کرنے والا۔ سورۃ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شہد اللہ انہ والملائکۃ لا الہ الا هو واولو العلم قائما بالقسط، اللہ انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ اور اللہ معاشرے میں انصاف قائم کس کے ذریعے سے کرے گا؟ اپنے کارندوں کے ذریعے سے۔ تو اس دنیا میں اللہ کے کارندے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی کیا کرو؟ انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، قائم کرو انصاف کو۔ آپ کے معاشرے میں انصاف کہاں پر ہے؟ آپ کے تو معاشرے میں گویا ایک ایسی چکی لگی ہوئی ہے جو آٹا ایک ہی طرف پھینکتی جا رہی ہے، ایک ہی طرف، ایک ہی قسم کے لوگ ہیں بس، جو پاؤں پھیلا کے سوتے ہیں اور خوب اپنے وہ موٹی گردن موٹے پیٹ، وجہ سے نہیں مچھر نہیں خون پی پی کے موٹا ہو جاتا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، لوگوں کا خون چوس چوس کے، ان کے چہرے، ان کے جسم، ان کے گھر، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی۔ اور دوسری طرف بلک انسانیت کا، وہ بیچارے معاشی حیوان بن کے رہ گئے ہیں۔ کیسے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، کیسے اللہ سے لو لگائیں بیٹھ کے؟ اللہ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑتی ہے نا، ہاں 5 وقت نماز پڑھیں گے آپ، اور نماز بھی وہ اس میں صرف اچھی نماز پڑھیں گے، آپ اس میں کچھ سنتے ہوئے ادا کریں گے، آپ پھر ذکر اذکار، اللہ سے لو لگانی ہے، وقت چاہیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے وقت چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ آج آپ کو آپ کا معاش وقت دیتا ہے؟ اس سسٹم نے، جو کہ ظلم پر مبنی ہے، وہ سسٹم کہ جو جبر و استبداد اور ظلم و استحصال پر مبنی ہے، اس نے انسانیت کو، انسانوں کی اکثریت کو معاشی حیوان بنا دیا۔ وہ جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں، 8 10 12 گھنٹے کمر توڑ محنت کرتے ہیں، اور روٹی بھی پوری، بنیادی ضرورتیں بھی پوری، یہ نظام ان کی نہیں ہونے دیتا۔ یہ کون معاشرے میں عدل قائم کرے گا؟ کون معاشرے میں انصاف قائم کرے گا کہ جس میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پراپر ہو، ہر بندے کو بیسک نیسیسٹیز؟ یہ تو ریاست ضامن ہے بھائی، ہمارا اجتماعی نظام ریاستی سطح پر آ گیا تو ریاست تو ضامن ہے، لیکن کون ایسا نظام بنائے گا؟ کسی کے پیش نظر ہی نہیں۔
قانون کی بڑی اہمیت ہے. ہاں جی قانون ہونا چاہیے، بس جس نے چوری کی ہاتھ کاٹ دو سعودی عرب میں، اور ہمارے چلو انہوں نے کچھ قوانین اسلامی نافذ کیے ہوئے ہیں، لیکن قانون دراصل کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ نظام کو. قانون سب سرو تو نظام کو کرتا ہے. آپ نے نظام بنا رکھا ہے ظلم پر مبنی، اس نظام کے نتیجے میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ جمع ہوتا جا رہا ہے. اب آپ نے ایسے نظام کے تحت اسلامی سزائیں تو نافذ کی ہوئی ہیں پوری کی پوری، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب جو سرمایہ دار ہے اس کو اپنے مال کے چوری ہونے کا ڈر ہوگا؟ جو چوری کرے گا اس کا تو ہاتھ کاٹ دے گا، وہ تو پاؤں پھیلا کے مزے سے سوئے گا. اب جو چوری کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ حالات کیا بنا رکھے؟ اس کو تو روٹی میسر نہیں، بیسک ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی، بیسک نیڈز وہ پوری نہیں ہو رہی. آپ شریعت نافذ کریں، یہ قانون نافذ کریں، یہ تعزیرات ہونی چاہیے، لیکن پہلے وہ نظام جو ہے وہ بھی عدل والا قائم کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور انصاف قائم کرو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو. ولو علی انفسکم، اور اگر یہ انصاف تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو پھر بھی انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اول والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، دیکھو اس وجہ سے انصاف نہ چھوڑ دینا. تمہارے سامنے کوئی معاملہ آ گیا، اب اس تمہارے سامنے جو کیس آیا ہے اس میں ایک بندہ غریب ہے ایک بندہ امیر ہے. اب تم فیصلہ اس لیے غریب کے حق میں کر دو کہ یار اس کے تو حالات ماڑے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، میں اس کو ذرا تھوڑا معاملہ اس کے فیصلہ اس کے حق میں دے دینا چاہیے، مصلحت کا تقاضا یہی ہے. نہیں، ایسا مت کرو، تم عدل کا ساتھ دو، تم انصاف والی بات کرو. اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو ان دونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تم نے تھوڑا اسے روزی دینی ہے، اسے روزی کس نے دینی؟ اللہ نے دینی، اور اللہ زمین و آسمان کا مالک. ان یکن غنیا، اگر وہ غنی ہوں گے یا فقیر ہوں گے، فاللہ اولی بہما، تو ان دونوں کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تم اپنی خواہشوں کے پیچھے اس لیے نہ چلو کہ عدل چھوڑ دو. فلا تتبعوا الہوی، ہوا جو ہے تم اپنی ہوا و ہوس کے بندے مت بنو عدل کو چھوڑ کر. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم بس if you chew your words، اگر تم بس الفاظ چباتے رہو گے، سچی بات بھی نہیں کرو گے، غلط بات بھی منہ سے نہیں نکل رہی، بس میں گو مگو کی حالت ہے، حق بات کہہ نہیں رہے تم، او تورزو، یا تم ویسے ہی جناب بچنا چاہو، اعراض کرنا چاہو، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ ہے دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، یہ بھی بڑی عظیم ترین، اس سورت کی گویا سب سے اہم ترین آیت، اس کو سمجھیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسول، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہو. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. اب اس بات کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، ایک ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کو حاصل ہو گیا، اسے ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے. لیکن ایک دوسرا ایمان ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دل کا تصدیق کرنا، دل کا تصدیق کرنا، تصدیق بالقلب. اصل اللہ کے ہاں وہ ایمان ہے جس کی تصدیق دل کرے. اس ایمان کی بنیاد پہ آخرت میں کیا ہونی ہے؟ نجات ہونی ہے. وہ ایمان ہوتا ہے جو انسان کے کردار پہ اثر انداز ہوتا ہے، جو دل کے اندر ٹھک گیا ہو ایمان. اب یہاں روح سخن کن کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف ہے، ہلکا ہلکا، جو صحیح طور پر ابھی اس کو مان نہیں رہے، کچے پکے ابھی. جیسے کہ آج کل ہم لوگ ہیں، ایک درجے میں تو ہمیں ایمان حاصل ہو گیا، وی پے لپ سروس، یہ تو ہم ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں، باقی ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے یہ صرف ابھی اقرار باللسان کے درجے میں ہے. ہم ابھی صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والوں میں سے،
والدین مسلمان تھے، ہم ان کے گھر پیدا ہوئے، ہم کیا ہیں؟ یہ ایک ریشل کریڈ ہے، ریشل کریڈ ایک نسلی عقیدہ جیسے ہوتا ہے، جیسے ہندوؤں کے بچوں کو اپنی ریس سے، اپنی نسل سے وہی ملتا ہے، ہاں جی، اور جو دہریے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، ان کے بچے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، وہ یہی عقیدہ لے کے۔ یہ ہمیں جو اسلام نصیب ہوا یہ وہ ایک ریشل کریڈ کے درجے میں ہے، اس کو ہم نے ابھی سوچ و بچار کے ساتھ پسند نہیں کیا، ابھی یہ ایمان ہمارے دلوں میں اترا نہیں، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جن کا ایمان ابھی صرف زبانی کلامی ہے، آمنو باللہ ورسولہ، یقین پیدا کرو، وہ قلبی ایمان، حقیقی ایمان پیدا کرو، ایمان لاؤ، یقین رکھو اللہ پر۔ اور جب تمہیں اللہ پر یقین ہو گیا کہ اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا رازق ہے، تم کسی اور سے کچھ مانگو گے نہیں۔ جب تمہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تم کس سے ڈرو گے نہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہی تو ہے، انسان کو دلیر بناتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کو سجدہ کر لو، وہ اس ہر بندے کو جو سجدہ کرتے ہو اس سے نجات مل جائے گی، بس ایک اللہ سے مانگنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو شخص کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اور اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو گویا وہ تو گمراہ ہو گیا بہت دور، گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا۔ اب اس میں مراد وہ کفر وہ نہیں ہے جو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں اپنے کلمے سے واپس مرتد ہو رہا ہوں، ارتداد کا نہیں، وہ کفر نہیں ہے۔ یہاں پر قانونی کفر مراد نہیں ہے۔ قانونی کفر کیا ہوتا ہے کہ آپ کلمے کو ڈس آن کر دیں، یہ قانونی طور پہ کفر، اعلان ہو گیا آپ کافر ہو گئے۔ ایک ہے حقیقی کفر، مانوی کفر، باطنی کفر، کہ آپ نے ظاہر تو نہیں کیا لیکن دل میں اس اسلام سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، اور جو حکم تھا اللہ کا اس سے تھوڑا پیچھے رک گئے کہ نہیں، آپ نے اپنا کوئی مفاد سامنے رکھ لیا۔ یہ وہ چیز، بندہ ایک دن میں منافق نہیں ہو جاتا، ایک دن میں بندہ منافق، یہ ایک روش کا نام ہے، یہ ایک طرز عمل کا نام ہے۔ آپ اسلام قبول کرتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اسے بڑا اچھا دین ہے، لیکن جب اسلام کو چیزیں آپ سے مانگتا ہے تو پھر آپ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، نہیں یار یہ کام نہیں صحیح، ہاں جی، پھر کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں پھر آپ چل پڑتے ہیں، پھر کوئی چیز مصیبت پھر تھوڑا رک جاتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کی ایک مثال دیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، کہ آپ دیکھیں ایک شخص کو تالاب میں ڈوبتا ہوا، وہ تالاب میں ڈوبتا ہے، پاؤں نیچے لگتے ہیں تو ایک دفعہ اوپر اٹھاتا ہے، پھر وہ نیچے جناب چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ نیچے سے اوپر اٹھتا ہے، پھر تیسری دفعہ نیچے گیا تو پھر وہ باہر نہیں آتا، پھر وہ گیا۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ اسلام اچھا لگتا ہے، لیکن پھر اپنی جو چیزیں ہیں، دنیا، اپنا نفع، اپنی جان، یہ بچانا، پھر وہ نیچے کفر کے پاس چلے گئے، پھر دوبارہ کہیں اسلام کے دل کو سچائی کیا، پھر اوپر اٹھے، لیکن پھر دنیاوی منفعت کے پیچھے دوبارہ نیچے چلے گئے، اور پھر اپنے اس کفر میں بڑھتے چلے گئے، نفاق میں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ معاف، ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، پھر بات مانی نہیں، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، نہ ہی انہیں سیدھے راہ کی ہدایت دے گا۔ میں طریقہ کہہ رہا ہوں، ولا لیہدیہم سبیلا، ایک جگہ طریقہ بھی آیا ہے۔ بشر المنافقین، اب کھول دیا گیا یہ کون ہے؟ منافقین۔ بشر المنافقین، آپ بشارت دے دیجئے انہیں منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ کے علاوہ کافروں کو بھی اپنا دوست بناتے ہیں۔ Don't keep your all eggs in one basket، دیکھو اپنے سارے انٹرسٹ ایک ہی جگہ جمع نہ کر دو، ہو سکتا ہے کل کو وہ دوسرے غالب آ جائیں تو ذرا تھوڑا آپ ان کو بھی یہ کہنے جوگے ہوں کہ ہم آپ کے بھی تو ساتھ ہیں۔ دونوں، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، احتیاط کا اور دانائی کا یہ تقاضا ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ دونوں پارٹیوں کے ساتھ آپ تھوڑا، مسلمان ہیں کافر ہیں، بنا کے رکھیں۔ یہ ذرا تب تھوڑا اچھے غالب آ گئے تو ادھر سے کچھ مل جائے گا، وہ اگر غالب آ گئے تو کچھ ادھر سے بھی ہمیں مل جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو بھی مومنوں کے علاوہ
دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ عزت کی تلاش میں ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھ کے عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہی لوگ معزز ہوں گے جو اللہ والے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تو نازل کر چکا ہے تم پر پہلے ہی کتاب میں یہ بات۔ یہ سورۃ انعام میں آ چکا ہے پہلے حکم۔ سورۃ انعام مکی سورت ہے، مکی صورتوں میں پہلے یہ حکم آ چکا کہ جب تم دیکھو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ جب تم یہ دیکھو کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ جاؤ، مبادا ایسا ہو کہ تمہاری غیرت میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ ظاہر ہے ایک بندہ چیز سنتا رہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی نہیں لگتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل ہم ہیں، یہ بڑی بری روش ہے جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ہمارے جو اللہ کے رسول کی ذات ہے، قرآن مجید ہے، یہ ایسی چیزیں، لوگ ان کی گستاخیاں تو کرتے رہتے ہیں، کفر، طاغوت، شیطان یہ رکھتے کرواتا رہتا ہے۔ اتنا اس کو پھیلاتے وہ یہودی، وہ کافر، وہ طاغوت، وہ شیطان نہیں جتنے ہم مسلمان پھیلاتے۔ دیکھنا یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی تم آپ نے کبھی سوچا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو اوائل کا وقت تھا اس میں اللہ کے رسول کو کتنا برا بھلا کہا جاتا، لوگوں کے جو منہ میں آتا تھا وہ کہتے تھے، لیکن آپ نے ان کے کہے ہوئے کلمات کو آپ جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں جی، وہ اللہ کے رسول کا 13 سالہ مکی دور، کتنی باتیں آپ کو کیسی باتیں سننی پڑیں۔ کچھ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیں، ان شانئک وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ نہیں ہے، وہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور ایسی باتیں۔ لیکن وہ جو ہر بندہ اٹھ کے، وہ آپ کو پتہ نہیں پتہ، مجھے بھی کیوں نہیں پتہ، صحابہ نے ان باتوں کو نقل نہیں کیا۔ کسی نے اگر بات سنی تو اس کو آگے پھیلایا نہیں۔ گستاخی کو کون پھیلا رہا ہے؟ ایک معاملہ تھا، ہو گیا، اس کے لیے پالیسی بن جائے گی، کوئی چیز ہو جائے گی، کوئی بھی کام ہوگا، لیکن عوام الناس ڈی سینسٹائز ہوتے ہیں لوگ۔ 20 دفعہ اپنی زندگی میں 10 سال کے بچے نے سن لیا قرآن کی بے حرمتی، قرآن وہ کوئی مسئلہ نہیں، اچھا آج پھر ہوگے کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کیا ہو جاتا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ چیک کرتے رہتے ہیں ایمان باقی ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ میں اور چیز کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی ایسی بات آئے جس میں ہمارے مقدس چیزوں کی حرمت پامال کی گئی ہو تو ہمیں ان کی نشر و اشاعت نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں نے آپ اتنی برائی انہوں نے نہیں پھیلائی جتنی قرآن کی حرمت کو جنہوں نے پامال کیا، ان کا مقصد تو آپ نے پورا کر دیا۔ آپ نے اپنے بچے کے ذہنوں میں بار بار یہ باتیں کرنا، آپ لوگوں نے کچھ ہے نہیں کرنا، کچھ ہے نہیں، بس اسی کو پھیلاتے جانا، اور باتیں سن کے بندہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے، ایک چیز ایک وقت پہ پھر وہ اثر نہیں کرتی۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے کرنے کی؟ بالکل ایسے جی ہاں، یہاں دیکھیں وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ پہلے ہی نازل کر چکا تھا تم پر کتاب میں یہ حکم، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یکفر بہا، کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا، فلا تقعدوا معهم، ہرگز مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں پھر کوئی اور بات شروع کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر بیٹھے رہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم نہ اٹھے اسی طرح سنتے رہے بیٹھ کے قرآن کی آیات کا استہزاء اور کفر، تو پھر تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ جمع کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو سب کو اکٹھا جہنم میں۔ الذین یتربصون بکم، اور وہ لوگ کہ جو انتظار میں رہتے ہیں، جو تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا پیچھے منافقین کا، کہ دونوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کا بھی تھوڑا بہت ساتھ دیا، ان کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے، اور صرف منتظر یہ رہتے ہیں کون غالب آتا ہے، جو غالب آئے گا اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ کہ جو دیکھتے رہتے ہیں تم لوگوں کو،
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں کوئی فتح مل جائے اللہ کی طرف سے تو قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم بھی تو آپ ہی میں سے، ہم آپ کے ساتھ نہیں، بس ٹھیک ہے ہمیں بھی حصہ دیجیے مال غنیمت میں سے، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہم بھی تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر کوئی کافروں کو کوئی حصہ مل جائے کوئی فتح میں سے، کوئی عارضی طور پر انہیں نصیب ہو جائے کوئی شے، تو قالو، وہ یہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے آپ کے گرد گھیرا نہیں ڈالا ہوا تھا؟ نستحوذ علیکم، ہم نے آپ کے گرد نہیں گھیرا ڈال رکھا تھا، یعنی ہم یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تم یہ سمجھتے ہو ہم ان کے ساتھ ہی تھے، اللہ کے بندو ہم ان کے ساتھ اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ تمہیں کوئی نقصان، ہم تو تمہارے لیے اوٹ بنے ہوئے تھے، وہاں جا کر ان کے اندر رہتے تھے تاکہ تمہارے خلاف کوئی جو بات ہو ہم اس کو وہیں دبا دیں، روک لیں، ہم نے تو تمہیں بچائے ہوا تھا، اوٹ بنے ہوئے تھے ہم ان کے گرد رہ کر، تمہارے ان کے اندر رہ کے تمہارے لیے۔ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تمہارے لیے اوٹ نہیں بنے ہوئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں بچایا مومنوں سے، ایمان والوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ ہرگز نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ، مومنوں کے خلاف کافروں کو اللہ کوئی راہ نہیں سجھائے گا، نہیں دے گا، کوئی غلبہ نہیں اللہ عطا کرے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعہم، دراصل انہیں دھوکہ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ وہ آیت ہے جو آئی ہے سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسہم، درا حال ہے کہ وہ دھوکہ اور کسی کو نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو، ہم یشعرون، پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تب بھی کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ، بڑا وہ جناب کو بشاشت نہیں ہوتی ان کی طبیعت میں، کو بڑا حضوری کی کیفیت اور اللہ کی یاد اور تر و تازگی اور شگفتگی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نمازوں کی طرف بھی آتے ہیں تو بس ایسے ہوتے ہیں جیسے بڑی کوئی ان کے اوپر کسالت طاری ہوئی ہے، سستی سی طاری ہوئی۔ یراؤن الناس، اور وہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ نماز؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہاری صف میں شامل ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور میں اکثر آپ لوگوں کو یہ بات بتلاتا رہتا ہوں کہ وہ صفیں پہلی صف میں نمازیں پہلی صف میں پڑھا کرتے تھے، یہ منافق تھے، نماز پڑھنے پہلے آتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم ذرا بالکل تمہاری طرح کے لوگ ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ جمعے والے دن اللہ کے رسول کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو کے خود لوگوں کو پہلے کہتا تھا، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، یہ جو بات کہیں ان کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ اب وہ یہ بات تو صرف اپنی چودراہٹ کے لیے کرتا تھا، تو جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل یہ مزاج ہوتا ہے، جو مسجد کے ہوتے ہیں کرتا دھرتا، وہ امام خطیب مولوی عالم ان کی موجودگی میں کھڑے ہو کر خود اپنا پہلے وہ کچھ چیزیں بتانا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اپنی اہمیت، تاکہ پتہ چلے وی آر somebody here، ہم کچھ ہیں یہاں، ہم دراصل یہ چلا رہے ہوتے ہیں نظام۔ یراؤن الناس، یہ سب کچھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا، ولا یذکرون اللہ الا خلیلا، اللہ کا وہ ذکر نہیں کرتے مگر اللہ کا کہاں ذکر کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا، یہ آپ آیت ویسے ہی سنتے ہیں جب بھی کوئی منافقت کا ذکر آئے، ہر دیندار بندہ یہ جملہ جانتا ہے ان کی کیفیت بتانے کے لیے منافقوں کی، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور اس کے ساتھ ساتھ شعر بھی پڑھا جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بیچ میں لٹکے ہوئے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف۔ ومن یضلل اللہ، اور جن کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق آ جائے، فلن تجد لہ سبیلا، تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں، اے ایمان والو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست
مت بناؤ، اجازت ہی نہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے تم انہیں دوست بناتے ہو، بالکل اجازت نہیں۔ اللہ کے کافروں کو اپنا، تو اللہ کے جو دشمن ہے تم انہیں دوست بناتے ہو، نہیں، اجازت نہیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ یہ رکوع مکمل کر لیں، یہ سپارہ ہم مکمل کر لیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، پھر اللہ کو مضبوطی سے چمٹ جائیں۔ اللہ کو مضبوطی سے چمٹ جائیں کا مطلب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چمٹ جائیں، تھام لیں۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ مومنوں کو تو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ، بڑی پیاری آیت ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی روش اپنا لو، ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لي ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔